نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بڑی کی زبردست نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ سجدوں میں دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے تمہارا نام لے اور رو پڑے۔ چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم کو لے کر کے پورے دیش میں لوگوں نے بیداری کے کام شروع کیے ہیں، میں اسے ایک غزل کے کچھ اشعار میں ڈھال کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور اگر لگے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو ہندوستان ہے، جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح کی سازشیں ہیں، اس ماحول میں اس غزل کا ایک ایک شعر آپ کے لیے ضروری ہے، تو مجھے آپ کی دعائیں ملیں۔ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک تمام علماء دین یہاں پہ بیٹھے ہیں، تمام بزرگ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے مصرے سے آپ بتا دیجئے گا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، پہنچیے گا آپ میرے احساس تک، میرے درد تک۔ کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد اب پریاگ راج ہے۔ ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل سرائے اب جو ہے وہ دین دیال اپادھیائے شہر ہے۔ ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض آباد اب فیض آباد نہیں ہے۔ تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہوں، متقی ہوں، اور ایسے چھپے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو نہ انہیں بلایا جائے اور نہ انہیں پہچانا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں، وہ فتنوں کا کالی آندھیوں سے دل کی روشنی کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے نکل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، نام و نمود کے لیے دنیا طلب کرے، اگرچہ حلال طریقے سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے، اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں، اور اس شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی خدمت میں لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا ابو بکر ان بڑے میاں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آ جاتا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں بجائے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر ارشاد فرمایا آپ مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو ان کے سر کے بال سغامہ درخت کی طرح سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بالوں کی سفیدی کو مہندی وغیرہ لگا کر بدل دو۔ سغامہ ایک درخت ہے جو برف کے مانند سفید ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کو بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔